اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے اگر تم رب سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ان دونوں آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یعنی اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا کرنا ہم پر لازم ہے، اگر کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے تو اس سے رکنا لازم ہے۔ اور رب العزت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عین رب العزت سے محبت ہے۔ عفان بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا ان دو آیتوں کا ترجمہ کر کے ان کا محاصل بتایا کہ اللہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عین اللہ رب العزت سے محبت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم و ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ بے شک عارف بھائی، بہت اچھا سوال رہا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے عارف بھائی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں احادیث کریمہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ احادیث کی کتابیں سینکڑوں لکھی گئی ہیں، چند بڑی کتابوں میں سے جیسے بخاری شریف ہے جسے امام بخاری نے لکھا ہے۔ عفان بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف لکھی ہے، تو اب صحیح بخاری کے بارے میں اولا جان لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے مصنف کا ذکر کیا کہ امام بخاری، تو ان کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جانی چاہیے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بشک عارف بھائی، آپ کا پہلا سوال ہے کہ بخاری شریف کے بارے میں جان لیا جائے، دوسرا سوال ہے صاحب بخاری جنہوں نے لکھا ہے۔ تو بخاری شریف کے تعارف اور اہمیت کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے عارف بھائی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد، یعنی رب کائنات جو قرآن کریم نازل فرمائے اس کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال المکرم بروز جمعہ 194 ہجری بخارا نامی ایک جگہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، اور اسی جگہ کے نام سے آپ کو بخاری کہا جانے لگا۔ اور آپ کا وصال مبارک جو ہے عید الفطر کی شب نماز عشاء کے وقت ہفتے کی شب کو 256 ہجری میں ہوا، یعنی آپ نے کل عمر جو گزاری اس دنیا میں 13 دن کم 62 سال۔ اور آپ کے والد گرامی بھی ایک محدث تھے، بڑے محدث تھے، جو کہ امام مالک کے شاگرد تھے، لیکن امام بخاری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائل جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی، اور آپ کا ظہور پرسرور عین اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق ہوا جو رب کائنات نے سورہ جمعہ میں فرمائی۔ جب فان میں آپ نے بتایا کہ امام بخاری کے بارے میں اور ان کی سمانح اور صحیح بخاری کے بارے میں بتایا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام بخاری نے جس طرح اپنے کتاب کو لکھنے کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، آپ نے پہلے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر کوئی حدیث لکھنے کو کرتے تھے تو پہلے آپ غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کتاب کو لکھنے کو شروع کرتے تھے۔ آپ نے کعبہ شریف خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اسے لکھا ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک آپ کسی کتاب میں حدیث کو درج نہیں کرتے تھے، جب تک آپ حدیث مطلب نماز پڑھ کے ہر حدیث کا استخارہ نہیں کر لیتے تھے، اس حدیث کو کتاب میں مکتوب نہیں کرتے تھے۔ یہ بات تو ہو گئی کتاب کے بارے میں، لیکن
ان کے کتاب جو لکھا گیا ہے، باب کی ترتیب اور تمام چیزیں، تو اس آپ کا اسلوب کیا رہا ہے بخاری شریف کا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بے شک عارف بھائی آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے کہ امام بخاری کا جو منہج تھا ان کا خود کا ایک پریکٹیکلی، یعنی وہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد کتاب کا لکھنے کا انداز کیا رہا وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے بیان کیا وہ منہج بہت پیارا، بالکل امام بخاری جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد کہیں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جا کے احادیث لکھتے تھے، لیکن اسلوب کیا تھا، کتاب کا لکھنے کا انداز کیا تھا۔ آئیے میں اس کو کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے امام بخاری کا مقصد صرف جمع احادیث نہیں ہے، بلکہ تراجم ابواب پر استدلال اور احادیث سے مسائل کا استنباط بھی ان کا مقصود تھا۔ چنانچہ ترجمۃ الباب کی اس بات کے لیے وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر کبھی اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات آثار صحابہ، اقوال تابعی، ارشادات ائمہ فتویٰ سے اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس باب کے تحت اپنی پوری سند کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں، اور کبھی سند معلق سے حدیث وارد کرتے ہیں، اور کبھی بغیر سند کے حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کبھی ایک باب کے تحت احادیث کثیرہ روایت کرتے ہیں، اور کبھی صرف ایک احادیث ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب انہیں ترجمۃ الباب کے لیے اپنی شرائط پر احادیث مل جائیں، اور کبھی ترجمۃ الباب کے تحت کسی حدیث کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کسی حدیث کے بعینی الفاظ یا اس کے ہم معنی الفاظ کو عنوان باب بنا کر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت ان کی شرائط پر حدیث نہیں مل سکی، اور عنوان باب کو الفاظ حدیث کے ساتھ تعبیر کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث فی نفسہ لائق حجت ہے۔ کبھی امام بخاری ایک حدیث کو متعدد جگہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصود اس حدیث سے ان متعدد مسائل کا استنباط ہوتا ہے جن سے متعلق ابواب کے تحت وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ عارف بھائی ان کا لکھنے کا انداز تھا کہ کیا آپ استعمال کرتے ہیں، باب ذکر کرتے ہیں، پھر آیت کریمہ قرآن کی لاتے ہیں، اور کیا تھا وہ تو ہم نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ عفان بھائی آپ نے اسلوب کے بارے میں بات ہو گئی، امام بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی، تو امام بخاری کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کتنی لاکھ حدیث سے آپ نے بے شک اس بخاری شریف میں حدیثیں مکتوب کی ہیں، تو اس کتاب کی جو حدیث کی تعداد ہے وہ تعداد کیا ہے؟ شاگاری بھائی کی کتاب کے بارے میں، صاحب کتاب کے بارے میں، منہج ساری بات ہو گئی، تو اس کتاب میں احادیث کریمہ کتنی ہے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف کی احادیث کی کل تعداد 9082 پہنچتی ہیں، اور یہ تعداد جو ہے ان احادیث کو شامل کر کے ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوئی ہیں۔ اگر ان احادیث کو الگ کر دیا جائے جو ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوئی ہیں تو کل احادیث کریمہ بخاری شریف کی 2623 پہنچتی ہیں۔ یہ تعدادی احادیث ہوئی ہیں۔ آئیے عارف بھائی اب سامعین سے ملتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، جس تاریخ سے اسلامی نیا سال بھی شروع ہوتا ہے۔ اس نئے سال کی شروعات میں ہم نئی چیز لے کر آئے ہیں، جس میں ہم بخاری شریف کی شرح ہو بہو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب نعمت الباری سے بیان کریں گے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اہل سنت والجماعت کے ان 4 علماء میں سے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی اردو شرح لکھی ہے۔ آپ چوتھے عالم ہیں جنہوں نے بڑے ہی آسان زبان میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان چلتا رہے گا اور آپ کو کافی فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ کچھ مختصر تعارف تھا جو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، اور کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔